کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی۔ ناظرین کرام، 9 مئی کا سانحہ مجموعی طور پر پورے ملک کے ہر طبقے کی جانب سے مذمتی الفاظ کا بجا طور پر مستحق ہے اور اس سانحے کی بھرپور مذمت ہو بھی رہی ہے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں، اس سانحے سے مقتدر اداروں سے لے کر عام آدمی تک سب کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ سیاسی جماعتوں اور یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بھی اس سانحے کے ملزموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سانحے سے جہاں سیکیورٹی سے متعلق امور کے بارے میں ریاست کے اندازے حتمی طور پر متعین ہوئے ہیں، وہاں اس سے کئی اہم اسباق بھی حاصل ہوئے ہیں۔ اس واقعے میں ملوث سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے درجنوں کے مقدمات اس وقت آرمی ایکٹ کے تحت چلانے کی منظوری انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں نے دے دی ہے۔ ہمارے صوبے میں اس وقت تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کی ایگزیکٹ تعداد 2881 ہے، جن میں 1110 پر دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں صوبائی دارالحکومت پشاور سے 807 افراد کی گرفتاری ہوئی ہے، جن میں مردان سے 675، ملکنڈ سے 452، ہزارہ سے 309، کوہاٹ سے 404، بنو سے 161 اور ڈیرہ اسماعیل خان سے محض 16 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں سے اکثریت گرفتار شدگان کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور جیو فینسنگ کی مدد سے حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ تمام گرفتاریاں پولیس ہی نے کی ہیں اور انہیں سیکیورٹی اداروں کی بھی تکنیکی معاونت حاصل ہوئی ہے۔ ملکی سلامتی کے لیے اداروں کی باہمی مشاورت اور کوارڈینیشن ایک نہایت ہی مثبت عمل ہے اور اسے ہر سطح پر جاری رکھنا چاہیے۔ اگرچہ 9 مئی کا سانحہ شدت اور ماہیت کے حوالے سے ملکی اہمیت کا حامل ہے اور جیو فینسنگ اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملک بھر میں گرفتاریاں ایک آپریشن کی صورت اختیار کر گئی ہیں۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ اس آپریشن کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی اور اس دور کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جرائم کی سرکوبی کے لیے ترقی یافتہ دور کی تمام موجودہ سہولتوں کا استعمال کیا جائے۔ 9 مئی کا ذکر ہمارے آج کے موضوع کی صرف تمہید و دلیل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس کے تحت جرائم پیشہ اور شرپسندہ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو اس ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیوں نہیں ہو رہا؟ اس وقت اسٹریٹ کرائمز کا مسئلہ پشاور میں پوری طرح سر اٹھا چکا ہے۔ کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں جہاں اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں نہ ہو رہی ہو۔ اب ان میں ایسی وارداتوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے جن میں سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزموں کی شناخت ہو سکتی ہے۔ 9 مئی کا سانحہ در حقیقت ایک قومی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس بات سے بھی نظریں نہیں چرائی جا سکتی کہ ایک عام آدمی جو ہر طرح کے مصائب و مشکلات کا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہوتا ہے، تھوڑی بہت رقم جوڑ کر ایک ٹچ موبائل یا اسی طرح کے دیگر چھوٹے موٹے گیجٹس خرید لیتا ہے، اس کے لیے اپنے ایسی کسی قیمتی شے سے محرومی نہایت ہی بڑا المیہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ایسے کسی کیس میں جیو فینسنگ کی ضرورت پڑے تو ضرور کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ان کے محکمے کے پاس ملزموں کو اس طریقے سے ٹریس کرنے کی تکنیکی صلاحیت موجود ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے تانوں میں رپورٹ ہی درج نہیں کرنے دی جاتی اور کسی قسم کا دوسرا ذریعہ بھی ایسا نہیں کہ متاثرہ فرد جہاں اپنی شکایت کی دادرسی کے لیے پہنچے۔ پشاور پولیس کے نئے سربراہ
اور صوبے کے نئے انسپیکٹر جنرل پولیس کو اس حوالے سے ایک خاص میکینزم اختیار کرنے کی ہدایت کرنی چاہیے۔ ایک SMS سروس متعارف کرانے کی ضرورت ہے جو اسٹریٹ کرائمز کی اطلاع ایک SMS کے ذریعے متعلقہ سیل تک MEI نمبر کے ساتھ بھیج دے اور اس پر ایک خودکار نظام کے تحت بھرپور کارروائی عمل میں آنی چاہیے۔ 9 مئی کے اسباق میں سے ایک اہم اور مرکزی سبق یہ بھی ہے کہ اگر قانون کے نافذ کرنے والے ادارے حقیقت میں قانون نافذ کرنے کی کوشش میں لگ جائیں تو کسی قسم کی طاقت ان کو قانون کے نفاذ سے نہیں روک سکتی۔ پولیس کو 9 مئی جیسے واقعات سے ایسے ہی اسباق کا فائدہ عام آدمی تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یقین جانیے کہ یہ امر عوام اور پولیس کے درمیان بد اعتمادی ختم کرنے کی طرف ایک قدم بلکہ ایک بہت بڑا قدم ثابت ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے۔